امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔ مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو میں اسم اعظم کی تعلیم تو دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں مولا کیا کام کرنا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں وہاں فلاں جگہ پر ایک پل بنی ہوئی ہے، اس پل کے نزدیک تم جا کر بیٹھ جاؤ اور جو سب سے پہلا واقعہ ہو اس کی مجھے آ کر خبر دو۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولا۔ وہ آیا اور جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیر مرد کچھ لکڑیوں کا ڈھیر اٹھائے ہوئے اس پل سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے کیونکہ پیر مرد تھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تو پیچھے سے ایک نوجوان گھوڑے سوار آیا اور اس پیر مرد کو بار بار کہہ رہا تھا جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ وہ پیر مرد بیچارہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جلدی چلنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی۔ آخر کار اس جوان نے اس پیر مرد کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور وہ جوان گزر گیا۔ وہ پیر مرد جیسے ہی نیچے آیا تو اس نے کیا کیا، پھر وہ لکڑیاں جمع کی اور وہی اپنا کام شروع کیا اور پھر جانے لگا۔ یہ شخص مولا کی دربار میں آتا ہے، مولا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے مولا یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا، اگر اس پیر مرد کی جگہ تم ہوتے تو تم کیا کرتے؟ مولا کو دیکھ کر کہتا ہے مولا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اگر مجھے اسم اعظم کی تعلیم بھی ہوتی تو میں اس شخص کا وہ اشر کرتا کہ دنیا دیکھتی۔ مولا ہنستے ہیں اور مولا مسکرا کر فرماتے ہیں یہ جو شخص بوڑھا تھا یہ ہمارا دوست تھا، ہمارا شیعہ تھا، ہمارا محب تھا، اور اس کو اسم اعظم کی تعلیم دی ہوئی ہے اور یہ اسم اعظم کو جانتا ہے، لیکن جب اس پہ خود پہ حملہ ہو رہا ہے یہ اسم اعظم کو استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے لیے شخصی طور پر اسم اعظم کو تھوڑی میں نے یاد کیا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں شخصی طور پر اسم اعظم کو انجام دوں۔ مولا فرماتے ہیں ایسے اسم اعظم اللہ عطا نہیں کرتا، ایسے اسم اعظم یاد نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا جس میں وہ ظرفیت ہوگی، جس کا وہ اہل ہوگا، فقط اسے ہی اللہ رب العزت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے توسل سے اسم اعظم یاد دلایا جاتا ہے۔